عثمان نثار کے بارے میں کسی نے خواب دیکھا، مختصر یہ کہ مسلمانوں پر بہت ہی آزمائش آنے والی ہے اور حفاظت کے لیے کوئی دعا نبی نے بتائی. یہ خواب پر حضرت کا بیان بھی آیا، آپ بھی کچھ فرما دیں. نیز زلزلے اور قدرتی آفات اور عذاب میں موقع کے حساب سے کوئی خاص یا دعا یا قرآنی آیت وغیرہ ہے، جیسے سورہ زلزال وغیرہ پڑھنا؟ دیکھو، سب سے پہلے خدا کی نافرمانی چھوڑی جائے. زلزلے تو آتے رہیں گے، آتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں قدرتی حادثات کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی نا، یہ قدرتی حادثے کم نہیں ہوں گے. سائنس تو ترقی کر رہی ہے، لیکن قدرتی حادثوں کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. کچھ حادثے ایسے ہیں جو سائنسدان بتا ہی نہیں سکتے، تو روک کہاں سے سکتے ہیں؟ اچھا، یہ ہمارے یہاں فضول قسم کی بحثیں شروع ہو گئی ہیں. جب ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے تو یہ اسرائیل نے کیا ہے یا امریکہ نے کیا ہے. کوئی اسرائیل امریکہ کے باپ کے پاس بھی اتنی پاور نہیں ہے کہ پورے ملک کو زلزلوں سے الٹ دے. یہ فضول قسم کی تحقیقات ہیں جس سے صرف پاکستانی لوگ متاثر ہوتے ہیں. کوئی پڑھا لکھا آدمی دنیا میں اس سے متاثر نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے پہلے ہی ہم لوگ کا بہت مذاق اڑ رہا ہے، مزید اپنا مذاق دنیا میں دانشوروں کی نظر میں نہ اڑواؤ. سمجھتے ہو؟ ابھی ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جی وہ جو پلیٹیں اس نے ہلائی ہیں اسرائیل نے اور پھر یوں کیا ہے. مجھ سے ایک صاحب نے کل کا، میں نے کہا ہاں وہ جو ہے نا وہ لے کے گھسے تھے، یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جس سے گٹر صاف نہیں کرتے، ٹریکٹر. ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں کرتے نا، ٹریکٹر سے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی صفائی نہیں ہو رہی. تو وہ ٹریکٹر اور جو مشینیں ہوتی ہیں، تو ٹریکٹر لے کے میں نے کہا وہ اسرائیل نے اپنی فوجیں نیچے گھسائی تھی، نیچے کھود کھاد کے نا اچانک رسی کھینچ لی اور ساری عمارتیں نیچے گر گئیں. پتہ نہیں کیا کیا فضول قسم کی باتیں ہمارے یہاں. کوئی نہ اسرائیل کی سازش ہے نہ یہ امریکہ کی. اتنی پاور اللہ نے انسانوں کو، ایٹم بم مار دے تو ایک الگ بات ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے زلزلے، وہ سونامی کے بھی کہا تھا کہ ایک پری پلان ہے یہ. تو تحقیقات تو آپ کو سب کچھ مل جائیں گی، لیکن تحقیقات کے اہل بتاتے ہیں. جو زلزلے کے ماہرین ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ایسا قدرتی مصنوعی طور پر ممکن ہے؟ وہ کہے گا ایسا ممکن نہیں ہے مصنوعی طور پر اتنا بڑا زلزلہ لانا. یہ خدا کے کام ہے میرے بھائی، اس میں توبہ استغفار کریں. انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھے. اسرائیل پہ جو ڈالنے کی چیزیں وہ ڈالیں آپ، امریکہ پہ جو چیزیں ڈالنے کی ہیں وہ ڈالیں. ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں مت ڈالو آپ، مذاق بنتا ہے. دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے، یہ ترقی کریں گے، ان کو یہ دیکھو، ان کی باتیں دیکھو کیسی ہیں. تو وبا بھی آئی نا، کورونا، یہ قدرت کی طرف سے ایک بیماری تھی، پوری دنیا کو لپیٹا اس نے. اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ میں اتنا پاورفل ہوں، اور ہم کبھی اسرائیل کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اس کو، کبھی امریکہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی طاقت ہے. زلزلے بھی آتے ہیں، سمندری طوفان بھی آتے ہیں، اور وبائیں بھی آتی ہیں، اور یہ آتی رہیں گی. اور ان میں قدرت ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. یہاں جو تم کامیابی کی باتیں کر رہے ہو نا، تمہاری ساری محنتیں 2 منٹ میں اللہ ڈھیر کر دے گا. اس لیے اصل کامیاب وہ ہے جو خدا کو راضی رکھے. پھر وہ زلزلے میں ہلاک بھی ہو جائے تو کامیاب ہے، بچ جائے تو بھی کامیاب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کرنے کا کام ہے گناہوں سے توبہ، پھر دعاؤں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے. جو پہلا کام ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ. دیکھو قوم عاد اور قوم سمود پہ عذاب آیا، اس لیے نہیں آیا کہ وہ کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے تھے، ان سے آیت کریمہ چھوڑ گئی تھی. قوم عاد پہ جو عذاب آیا اور قوم سمود پہ کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے وہ، اس لیے عذاب آیا نا قوم سمود پہ. کرپشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، اللہ نے قوم کو تباہ کر دیا. اب اگر ہم ان سے کہیں کہ کرپشن مت چھوڑو اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وظیفہ صبح شام پڑھا کرو، تو غلط ہوگا نا. یہ پیغمبر نے جا کے ان کو سمجھایا تم جو کرپشن کر رہے ہو نا یہ پہلے چھوڑو، پھر وظیفے پڑھو، پھر دعائیں بھی مانگو. پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ کرپشن کو چھوڑنا پڑے گا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ ہومو سیکسولیٹی تھی، نکاح نہیں ہو رہا اور مرد مردوں سے بدکاریاں کر رہے ہیں. تو لوط علیہ السلام نے کیا ان کو یہ بتایا کہ عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ کہ فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھ لیا کرو؟ اگر وہ پڑھ لیتے بچ جاتے عذاب سے. لوط علیہ السلام نے کہا اس برائی کو چھوڑو، اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا، اس سے شادی کرو، وہ حلال ہے، حرام سے بچو. قوم کے سمجھ میں بات نہیں آئی. تو بعض دفعہ قدرتی آفت اس لیے آتی ہے کہ دنیا میں گناہ پھیل رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو غیر مسلموں میں جب گناہ پھیلتے ہیں ان پہ عذاب نہیں آتا، عذاب مسلمانوں پہ آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو مانتے ہیں. غیر مسلم کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، دنیا نہیں رکھی. لوط علیہ السلام کی قوم پہ تو اس لیے آیا کہ پیغمبر کو باقاعدہ بھیجا گیا نا وہاں پہ، ورنہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں سزائیں مسلمانوں کو ملتی ہیں، غیر مسلموں کو دنیا میں سزائیں نہیں ملتی. وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، آخرت میں سزا رکھی ہے.
تو اب میں نہیں کہہ رہا کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا کوئی وہاں کوئی گناہ ان پہ ہو رہا تھا، اگر کوئی گناہ وہاں ہو رہا تھا تو وہ ہمارے ہاں اس سے زیادہ ہی ہو رہا ہے. لوگ بعض یہ بھی باتیں کر رہے ہیں اصل میں وہ شام میں بے حیائی بہت ہے، ترکی میں ان علاقوں میں بے حیائی بہت ہے. مجھے تو یہ باتیں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی قوم پر ایک مصیبت آئی ہو اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ بات وہ کرے نا جو خود پاک دامن اور بالکل نیٹ کلین دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہوں، ان کے منہ پہ اچھی لگتی ہے یہ باتیں. ہم جیسے لوگ جو ان سے ترکی میں وہ کرپشن نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے، بے حیائی تو ہمارے یہاں بھی بہت ہے. تو کبھی بھی کسی قوم پہ عذاب آئے تو اس وقت یہ نہ کہا کرو کہ گناہوں کے عذاب ہے ان کے اوپر. دیکھو قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا کہ عذاب تھا نا، وہاں تو ہم کہنے ہیں ہمیں کیا پتا ان پر جو عذاب آیا ہے وہ عذاب کے طور پر آیا یا ان کی یا ہمیں عبرت کے طور. بعض چیزیں عبرت کے طور پہ ہوتی ہیں، عذاب کے طور پہ نہیں ہوتی ہیں، سنبھالنے کے لیے ہوتی ہیں کہ سنبھل جاؤ سدھر جاؤ. تو نیک لوگوں پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں. حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تھا، حضرت عمر کے دور جیسا دور یہ کائنات کبھی بھی نہیں دیکھے گی، لیکن پھر بھی قحط پڑا ہے وہاں پہ. تو کیا ان کو یہ کہہ سکتے ہو کہ گناہ ہو رہے ہیں اس لیے عذاب آیا ہے؟ وہ حضرت عمر کے دور میں کہاں سے گناہ ہونا شروع ہو گئے؟ تو اللہ کی طرف سے جو آفتیں آتی ہیں کبھی وہ عذاب بن کے آتی ہیں، کبھی وہ عبرت بن کے آتی ہیں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. تو ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے یہ ان کے لیے بھی آزمائش ہے اور ہمارے لیے ان سے بڑی آزمائش ہے. ان کے لیے تو یہ آزمائش ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، وہ یہ یقین کریں کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے. ہم کتنی بھی ترقی کریں گے اللہ سے نہیں بچ سکتے. تو کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے. ان کے لیے یہ آزمائش، ہمارے لیے ڈبل آزمائش. ایک یہ کہ یہ مصیبت ہم پہ بھی آ سکتی ہے، دوسری یہ کہ اس مصیبت میں ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ایک آدمی ایکسیڈنٹ سے زمین پہ گرتا ہے، اس کے لیے تم آزمائش آ گئی. ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس کی مدد کتنی کر رہے ہیں. روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو یا اس کے ہاسپٹل پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں. تو اب یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے. ان کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، جو شہید ہوئے اللہ ان کی مغفرت کرے، جو بچ گئے اللہ ان کو شفا دے. ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے کہ ہم ان کی کیا مدد کرتے ہیں. میرا جیسے یہ ترکی میں ہوا میرا فوراً ارادہ ہوا ترکی جانے کا، لیکن ویزے کے مسائل ابھی کھڑے. میرا یورپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا، وہ نہ ہوا تو فوراً چلا جاتا. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں ترکی جانے کی. انشاءاللہ جو ہم سے مدد ہو سکی ہم کریں گے. جو ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہیں یہاں پہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تجوریوں کے منہ کھولیں وہ، اور ترک اور شام کے مسلمانوں کی وہ مدد کریں. سیلاب آیا ان کے لیے کم آزمائش، ہمارے لیے بڑی آزمائش کہ ہم اس سیلاب میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میری طرف سے تو قدرتی آفتیں آتی ہیں. دیکھو ایک بات سنا کے بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جب مالداروں کو کہا کہ ان غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بھوک سے مر رہے ہیں، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر اللہ کو ان غریبوں کا اتنا ہی خیال ہے تو اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا، ہمیں کیوں کہتا کہ کھلاؤ. سورہ یاسین میں یہ آیتیں ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، ہم ان کو کھلائیں کہ اللہ چاہتا خود ہی کھلا دیتا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جب نبی نے مکہ میں کہا نا کہ یہ مشرکین عرب سے کہ تم مالدار لوگ ہو، تمہارے ہاں ایسے قحط زدہ لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، تو تم ان کو کھلاتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ کہتے تھے یہ حکم کون دے رہا ہے؟ نبی کہتے تھے اللہ کا حکم ہے. تو وہ کہتے تھے اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا؟ جب اپنی مخلوق کا اللہ کو اتنا خیال ہے تو خود کیوں نہیں کھلا دیتا؟ تو قرآن نے اس بےہودہ اعتراض کا جواب نہیں دیا، کیونکہ جو بالکل بےہودہ باتیں ہوتی ہیں ان کا جواب نہیں دیا جاتا. اللہ نے کہا تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. تو آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے یہ زلزلہ آئے مدد کرو، سیلاب آئے مدد کرو، تو ذہن میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے سیلاب بھیجے کیوں ہیں، اللہ نے زلزلہ بھیجا کیوں ہے؟ بھائی وہ خدا ہے، اس کی حکمتیں ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے. اس کے قدرت کے قوانین ہیں، اس کو تکوینیات کہتے ہیں. اس کائنات میں سب کچھ ہوگا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کا کیا کام ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی ہوگا ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ نے کہا میں زلزلے بھی لاؤں گا، سیلاب بھی لاؤں گا. تم نے یہ تبصرے نہیں کرنے کہ اللہ کیوں لے کر آیا، تم نے یہ تبصرہ کرنا ہے تمہاری آزمائش ہے کہ تمہارا کیا حق بنتا ہے. اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، بھوکا اللہ نے رکھا ہے، لیکن فرمایا اگر وہ بھوکا سو گیا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت مشکل ہے یار. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، بلی بھوک سے مر گئی. اللہ قیامت میں اس عورت کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی نیکیاں برباد کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تجھے اتنا ہی ترس آ رہا ہے بلی پہ تو کھلا دیتا. اللہ تو کھلا سکتا ہے نا. تو اللہ کیا جواب دے گا؟ بھائی میں نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت چلایا ہے، اس کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. اللہ لوگوں کو آزماتا ہے. کوئی جانور بھی بھوکا مر رہا ہے، کتا بھی اگر پیاسا ہے اور آپ کے پاس پانی ہے نہیں پلا رہے، تو اس کے بارے میں بھی سوال اللہ سے نہیں ہوگا، سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے.
ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں, اللہ ایگزامینیشن ہال میں نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے پڑوسی بھوکا سوئے تم پیٹ بھر کے کھاؤ تو تم مومن نہیں ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو بھوکا, تجھے اتنا خیال ہے اس بھوکے کا, تو خود ہی کھلا دے نا. اللہ کہے گا پھر آزمائش کس بات کی ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو نا چلتے رہو میرے بھائی, ہم تو تھک گئے ہیں بول بول کے. ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے میرے بھائی, ہمارے تاجروں کی اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں رقمیں بھیجیں اور ان لوگوں کی مدد کریں جس حد تک ہمارے لیے یہ ملکوں کی سرحدوں کو ختم کر دیں ہم. لیکن اس میں ایک بات خوب اچھی طرح کان کھول کے سن لو, جب بھی کوئی زمینی آفت آتی ہے, ہم نے مشاہدہ کیا ہے چورن منجن بیچنے والے بھی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے آ جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کوئی بھی ٹرسٹ آئے, کوئی بھی آدمی آئے اور کہ میں ترکوں کے لیے مدد طلب کر رہا ہوں اور آپ نے پیسے نکال کے اس کو دینا شروع کر دیے. اس میں بہت دفعہ فراڈی لوگ دبا کے نوٹ چھاپتے ہیں اپنے. اس میں بعض ٹرسٹ بھی ہے جو قابل ٹرسٹ نہیں ہے اور بعض لوگ بھی ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہے. نام اعتماد خان ہوگا لیکن قابل اعتماد نہیں ہوگا بندہ. تو اس میں آپ نے ریلائبل لوگوں تک رقمیں پہنچانی ہے. میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں وہاں جاؤں. ہمارے علماء الحمدللہ, ہمارے اکابر بہت سارے علماء پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. ایسی جگہوں پہ علماء بہت جلدی جاتے ہیں الحمدللہ, وہ پہنچ چکے ہیں. میڈیا پہ ان کی کوریج نہیں ہے. تو میرا بھی ارادہ ہے اگر جیسے ویزا ملتا ہے میں انشاءاللہ ترکی جاؤں گا, تو ہم بھی کوشش کریں گے ان ترک بھائیوں کو اس موقع پر ہم اکیلا نہ چھوڑیں, شامی بھائیوں کو. تو انسانیت کے ناطے ہماری بھی ذمہ داری ہے. تو زلزلہ ان پہ تو آ گیا, آزمائش ان کے لیے جتنی تھی ہو گئی. اصل آزمائش کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. ابھی بھی ہم یہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. سیلاب میں بھی بہت سے لوگوں نے الحمدللہ بڑھ چڑھ کے مدد کی, لیکن بہت سے لوگوں پہ جھوم ہی نہیں دیں گی کیا ہو رہا ہے. کتنا اندر حالات خراب ہوئے, بھوک سے لوگ مرے ہیں. ہمارے جو لوگ سروے کے لیے گئے تھے نا اندرون سندھ, پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے جب کہانیاں وہاں کے واقعات سنا رہے تھے. کہہ رہے ہمارے ہاتھ سے چاول کا شاپر گرا ہے تو ایک بچے نے نا مٹی والے چاول کھانا شروع کر دیے. لوگوں نے بتایا 3 دن سے اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے, انتظار نہیں کر رہا کہ پلیٹوں میں ڈالیں ہم. ایک عورت نے کہا, رو رہی تھی کہ خدا کی قسم ہم نے زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, آج بھوک نے مجبور کر دیا ہمیں لائن میں لگنے. ایسے ایسے خاندانی لوگ جو کبھی لنگر کے لیے لائن میں نہیں لگے, وہ پھوٹ پھوٹ کے یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ ہم نے وہ منظر دیکھے وہاں پہ. تو بھائی جب یہ مصیبتیں آتی ہیں اندر کے حالات اندر والا ہی جانتا ہے. ہم تو یہاں کباب پراٹھے پھوڑے, آپ کو منع نہیں کر رہا میں کہ کھائیں, لیکن تھوڑا سا ان کا بھی خیال کریں. تو ہماری ذمہ داری ہے ہم ریلائبل لوگوں تک پہنچیں. اور ترکی میں جو ابھی بہت, یہ بالا کوٹ سے بڑا زلزلہ آیا ہے ترکی میں, بالا کوٹ سے بڑا زلزلہ آیا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم جس حد تک ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم مدد کریں. اللہ تعالیٰ, اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کو اٹھائیں آواز. اللہ تعالیٰ